السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے ایک شارٹ میں بات ہوئی تھی کہ قرآن کریم فرقان مجید کلام اللہ ہے۔ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو یوں ایک کیفیت آتی ہے کہ گویا قرآن کریم آپ سے بات کر رہا ہے، آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اور ایک ندا آ رہی ہے کہ مجھے پڑھو۔ مجھ میں اتنے زاویے، اتنے اینگلز، اتنے ڈائمنشنز موجود ہیں کہ تمہاری ساری زندگی اور ایسی کئی زندگیاں صرف ہو جائیں گی، پر تم میرے رازوں کو پا نہ سکو گے۔ قرآن کریم کے بعض صفحات جب آپ ان سے گزرتے ہیں اور کچھ ایسے اینگلز آپ پر کھلتے ہیں تو قرآن کریم کی کچھ اور آیات سے آپ کو ایک کنیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ پڑھی اور سنے جانے والی ایک آیت ہے مبارکہ سورہ البقرہ کی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ نے یہ آیت مبارکہ سینکڑوں، سو، ہزاروں دفعہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، لیکن آئیے اس آیت مبارکہ سے آپ کو چند ایسے زاویے بتاتا ہوں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ نے کبھی اس طرح بھی اس آیت مبارکہ کے بارے میں سوچا۔ ترجمہ اس کا عام طور پر یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت مبارکہ کی اس ترجمے کو بڑے آرام سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ میں ایسے ایسے موتی اور ایسے ایسے سوالات کے جوابات چھپے ہیں کہ آپ اشعش کر اٹھیں گے۔ مثال کے طور پہ یہ آیت مبارکہ جب آغاز ہوتی ہے تو اس میں سے پہلے 3 الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایک لمحے کو سوچیں، یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی خطاب فرما رہا ہے یا سے، حرف یا سے، حرف ندا سے، یا ایھا الذین، اے لوگوں، یعنی تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر ایمان والوں کو خاص کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو باقی تو پرے ہٹ جاؤ، ایمان والوں تم آ جاؤ، باقی لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے اب جو بات کرنے والا ہوں، صرف ایمان والوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو ایک لمحے کو سوچیں کہ رب تعالیٰ قرآن کریم میں ان آیات میں ہم سے ڈائریکٹ مخاطب ہے۔ کین یو فیل دا ویٹ؟ یعنی یہ آیت مبارکہ میں ایک آنر نہیں ہے ہمارے لیے کہ میرا رب مجھ سے ڈائریکٹ بات کر رہا ہے، تو میرا لیول آف اٹینشن کہاں ہونا چاہیے؟ اسپین آف اٹینشن تو بالکل ایک 101 کی سوئی کے اوپر ہونا چاہیے، 100 بھی نہیں، 100 سے بھی زیادہ پر۔ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہے، اس سے بڑا آنر میرے لیے کیا ہوگا؟ اور اپنی کتاب میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے ایک مسئلے کا حل ہے۔ مسئلے کا حل کیا ہے؟ تمہیں ایک پرسکرپشن دی جا رہی ہے، ایک نسخہ دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر سے نسخہ لکھواتے ہو نا، باری تعالیٰ میں تو جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نسخے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی بتاتے ہیں تمہیں نسخہ کیوں دیا جا رہا ہے۔ عام طور پہ کیا تم پہ روزے فرض کی، کتب علیکم، تمہیں لکھ کے کچھ دیا جا رہا ہے، کتابت کے ساتھ، پرسکرپشن کے ساتھ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ کیا دیا جا رہا ہے؟ سیام، روزے تمہیں دیے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ تمہیں خاص دیے جا رہے ہیں، نہیں، ہمیشہ سے یہی معاملہ رہا ہے۔ ہر امت کو ہم نے تم سے پہلے روزے دیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے سب کو یہ پرسکرپشن ملتی رہی ہے۔ باری تعالیٰ یہ جو پرسکرپشن ہر امت کو ملتی رہی ہے اور سب نے روزے رکھے ہیں، وجہ کیا ہے اس پرسکرپشن کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ لوگ پوچھتے نا آپ روزے کیوں رکھتے ہیں، تو اس کا سیدھا سادہ جواب کیا ہے؟ سیدھا آسان زبان میں اللہ کہتا ہے روزے تمہیں اس لیے دیے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ یہ بھی سوال آتا ہے نا ذہن میں، تقویٰ کیا ہے؟ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، پھر دوسری طرف سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کو آپ نے ایک یوں جملے میں یوں فٹ کر دیا اللہ سے ڈرو، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آئیے اس کو ایک اور طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی ناراضی سے ڈرو، اور یہ محبت جو ہے یہ بے اختیاری ہو،
یہ محبت جو ہے اس کے اندر ایک ایسی ڈیپتھ ہو، اس کے اندر کوئی چیز جڑی ہوئی نہیں ہو، وہ محبت خالص ہو۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بچہ اپنے ماں باپ سے بچپن میں جو ایک محبت ہوتی ہے نا، کہ ماں باپ صرف ایسا تھوڑا سا ٹیڑھا سا منہ بھی بنا لے نا تو وہ بچے کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور ان کو منانے کے لیے وہ ایسی چیزیں کرتا ہے کہ یہ کسی طرح مان جائے، حالانکہ کوئی غرض نہیں جڑی ہوئی ابھی اس کی، اس بچے سے نہ اس کو کھانے کی حاجت ہے، نہ کوئی غرض نہیں جڑی ہوئی، لیکن ایک محبت ہے۔ تو رب تعالیٰ سے ایسی محبت ہو کہ اس کی محبت میں کمی سے ڈر ہو، زیادتی ہو، کمی سے ڈر ہو، تو یہ تقویٰ ہے۔ اور اس کا نسخہ کہاں ہے تقوی کا؟ اس کا نسخہ ایک اور اردو زبان کا ورڈ ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کیا مطلب؟ پرہیزگاری، آئیے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا، مریض ہوتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں یہ پرہیز کا کھانا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چیز کھاؤ جو تمہاری صحت کے لیے اچھی ہے، وہ چیز چھوڑ دو جو تمہاری صحت کے لیے خراب ہے۔ تو پرہیزگاری کیا ہے؟ وہ کام چھوڑ دو جو گناہ والے ہیں، تمہارے رب کی محبت سے تمہیں دور کرنے والے ہیں، ان کاموں کو اختیار کرو جو تمہیں تمہارے رب کی قربت عطا کریں گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے ہاں تمہارے اندر سے زیادہ اکرام والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے۔ تو اب سمجھو اس بات کو کہ ڈرو سے کیا معنی ہوا۔ تو لوگ عام طور پہ ڈرو کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ سے اتنی محبت کرو کہ اس کی محبت میں ایسے غرق ہو جاؤ کہ اس کی محبت میں کمی سے ڈرو۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی؟ اب آ جائیں پچھلی بات کی طرف۔ پرسکرائب کا نا میں نے نسخہ دیا، باری تعالیٰ میں تو جسمانی طور پر ٹھیک ہوں، فٹ فاٹ ہوں، باڈی بلڈنگ کرتا ہوں، 100 پاؤنڈ اٹھا لیتا ہوں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، بینچ پریس کرتا ہوں، ڈنڈ پھیلتا ہوں، کئی 100 میٹر بھاگ لیتا ہوں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، مجھے تو بالکل فٹ فاٹ ہوں۔ نہ یہ تمہاری جسمانی بیماری کی بات نہیں ہو رہی، تمہاری ان بیماریوں کی بات ہو رہی ہے جو تمہارے اندر موجود ہیں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ پرہیزگاری تمہارے اندر سے آنی چاہیے۔ تمہارے اندر کا تزکیہ، تمہاری اندر کی صفائی کے لیے تمہیں یہ پرسکرپشن دی جا رہی ہے، کیونکہ تم اندر سے بیمار ہو۔ اللہ اکبر، تم اندر سے بیمار ہو، تمہیں روحانی بیماریاں کھائی ہوئی ہیں، تم غصے میں ہو، تم کسی سے حسد میں ہو، جلن میں ہو، بغض میں ہو، عناد میں ہو، تمہاری ہوس اتنی بڑھ گئی ہے کہ تم گناہ کرتے ہو پر ہوتا کچھ نہیں، تم دعا مانگتے ہو پر دل میں سختی ہے، تم میں کبر ہے، تکبر ہے، غرور ہے، تم ظاہری اسباب کے ذریعے سمجھتے ہو کہ تم کوئی بڑی چیز ہو گئے ہو۔ ایک پوری فہرست ہے تمہاری روحانی بیماریوں کی۔ تمہیں روزہ دیا گیا ہے کہ اپنی روحانی بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے فکسنگ کا کام کرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں سے بچاؤ، اور اس کے لیے ہم نے خود آسانی کر دی ہے۔ رب نے کیا آسانی فرما دی؟ میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آغاز ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، جو مضبوط قسم کے سرکش قسم کے شیاطین ہوتے ہیں انہیں باندھ دیا جاتا ہے، انہیں چین کر دیا جاتا ہے، ان کا انفلوئنس تم پر کم کر دیا جاتا ہے۔ اب تم ہو اور تمہارا نفس ہے، اور باہر کے وسوسے کم ہو گئے۔ ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یاد رکھنا، ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ۔ اس لیے فرمایا الصیام جنتن، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ الصیام جنتن، کہ جو تمہارے روزے ہیں نا وہ ڈھال ہیں، یہ تمہیں باہر کے آنے والے شر و فساد سے روکتے ہیں۔ تو باہر سے تو ایک شر فساد رک گیا، ایک شیلڈ بن گئی تمہاری۔ اللہ اکبر، انگریزی زبان میں بھی شیلڈ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ 360 ڈگری پروٹیکشن میں آ گئے ہو اب تم، نہ پیچھے سے حملہ ہوگا باہر سے، نہ آگے سے ہوگا، نہ اوپر سے ہوگا، نہ نیچے سے ہوگا، نہ دائیں سے ہوگا، نہ بائیں سے ہوگا۔ یہ ایسی شیلڈ ہے کہ تمہیں 360 ڈگری پروٹیکشن میں کر دیا ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ اب اندر کے فساد کو آئیڈینٹیفائی کر کے ختم کرو۔ اب اگر تمہارے اندر کوئی گندگی اور غلاظت باہر آ رہی ہے، گناہوں کی صورت میں کہیں اچھل رہی ہے، تو اب یہ تمہارے نفس کی گندگی اور خالصتاً تمہارے نفس کی گندگی ہے۔ اب اس نفس کی گندگی کو آئیڈینٹیفائی کر کے چھنی میں ڈال کے چھانو خود کو، اپنے نفس کو امارہ سے اٹھاؤ، لوامہ تک لے جاؤ، لوامہ سے اٹھاؤ مطمئنہ تک لے آؤ، اور مطمئنہ سے اٹھاؤ راضیہ سے اٹھا کے مردیہ تک لا کے کاملہ تک لاؤ، اور اس پہ استقامت اختیار کرو۔ یہ سفر زندگی بھر کا سفر ہے، یہ سفر بہت کٹھن ہے پر طے کیا جا سکتا ہے، امپاسبل نہیں ہے،
اس میں مختلف امتحانات آتے ہیں، پر استقامت سے ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ یہ ایسی خوبصورت آیہ مبارکہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس آیہ کو لے کر اگر صرف قرآن سے بات کی جائے نا تو قرآن آپ کو اتنے سارے جوابات دے گا کہ آپ شاید گھنٹوں صرف اس آیت پہ بات کرتے رہیں، کم سے کم میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو لے کر قرآن سے بات کریں اور قرآن سے پوچھیں کہ اس آیت کو ہمیں سمجھاؤ، تو کامنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے گا۔ اور دوسری بات کہ آپ نے کبھی اس آیہ مبارکہ کو ان زاویوں سے دیکھا ہے جو آج ہم نے بیان کیے؟ دونوں چیزیں کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیے گا، انتظار رہے گا۔ السلام علیکم۔